مشورہ دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلی نیڈ پوری ہو گئی, اب مشورہ دینے کا طریقہ دیکھ لیجیے. مشورہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا مجھے چھوڑ دینا چاہیے, کیا مجھے اس کو بیئر کرنا چاہیے, کیا مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے, کیا مجھے ڈسکنٹینیو. یہ اس نے مشورہ مانگا. اس کا سب سے کمزور طریقہ اس مشورے کو دینے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ ایک مشورہ دے دیا. آپ نے کہا ہاں یہ کر لینا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس کو مشورہ دیا. یہ مشورہ اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس سے کنکلوڈ کروائیں. پہلا کیس یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنکلوژن شیئر کیا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اس سے کوشچن کیا. کاؤنسلر کیا کرتا ہے, یہ جو دوسرے ٹائپ کا کام ہے یہ کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے اچھا تمہارے خیال میں اگر تم ڈسکنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اور اگر کنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں. یہ سوال کاؤنسلر کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, پوری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. جب آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے خیال میں آپشن 1 کو لینے کا کیا فائدہ نقصان ہے, آپشن 2 پہ جانے کا کیا فائدہ نقصان ہے, آپ نے اس سے کیا. اس کے نتیجے میں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بروئے کار لا کر اپنی جو بھی اللہ نے اس کو علم سمجھ دی ہے اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے خود سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ اون کرے گا, یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ فالو کرے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی پہلی سچویشن میں آپ نے اپنا کنکلوژن اسے دے دیا, دوسری سچویشن میں آپ نے اس سے سوال کیا اور اس سوال کے نتیجے میں اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ. اچھا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ہماری ایموشنل جو ڈسٹربنس ہے نا, جب ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں ہماری عقل سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ فیصلہ ایموشنز کرتے ہیں. ایموشنز ہماری عقل کو فریز کر دیتے ہیں, ایموشنز ہماری عقل کو انفریز کرتے ہیں. عقل یعنی لاک کر دی یا ان لاک کی, ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹی ان لاک ہوگی یا لاک رہے گی, یہ ڈیسیشن آپ نہیں کرتے, آپ کی ایموشنز کرتے ہیں. تو جب آپ نے کاؤنسلنگ کے اندر سامنے والے کو یہ فیل دیا کہ اچھا میں نے تمہیں سمجھ لیا, اور وہ جب فیلنگز آف بینگ انڈرسٹوڈ میں وہ گیا ہے, اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اب اپنی عقل کا استعمال کرنے کے قابل ہوا ہے. اور اب آپ نے اس سے سوال کیا, آپ نے کہا اچھا واٹ ڈو یو تھنک, تمہارے خیال میں تمہیں کیا کرنا چاہیے, اگر تمہارے خیال میں تمہارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. یہ آپ نے اس سے پوچھا, اس نے اپنی پوری بات کہہ دی, اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے کوئی سمجھ رہا ہے, اور اب آپ نے اس سے پوچھا اچھا تمہارے خیال میں تمہارے پاس کیا آپشنز ہیں, اچھا اور بھی کوئی آپشن ہے تمہارے پاس, اچھا اب 1 by 1 بتاؤ, اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہے, اور اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو کیا فائدہ کیا نقصان ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اپنا کنکلوژن پیدا کرتا ہے. یہ کاؤنسلر کا ایک دوسرا بہت اہم ذمہ داری ہے. تیسرا مشورہ دینے کا جو تیسرا لیول ہے وہ مینٹورز لیول ہے, وہ مینٹورز وے ہے. مینٹور کیا کرتا ہے, مینٹور ہمارے اندر علم کی اور سمجھ کی جو کمی ہے اس کا اندازہ کر لیتا ہے. مینٹور کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی تو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ, یہ اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ کو بھی یوٹیلائز کر لے تو بھی کنکلوژن غلط ہی نکلے گا, کیونکہ یہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہا. بات واضح ہو رہی ہے. تو مینٹور ایک ہائر آرڈر کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے, ایک ریفلیکٹو کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے, جس کے نتیجے میں, اور مینٹورز وے یا مینٹورز روٹ از اے لانگ, یعنی یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, اٹس اے لانگ وے. مینٹورز وے از اے لانگ وے. وہ آپ کو انگیج کرے گا, وہ آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے گا کہ کوئی جلدی نہیں, آرام سے کوشچن کرے گا, اور وہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو ایک الگ لیول پہ لے کے جائے گا, آپ کو ایک نیا اینگل دے گا. آپ کے اندر کوئی الگ, آپ کے اندر جو نالج کا گیپ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کنکلوژن تو غلط ہی ہوگا نا.
وہ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گا اور انڈرسٹینڈنگ کو اتنا گرو کرے گا کہ اب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یوٹیلائز کر کے صحیح کنکلوژن تک آئیں. یہ ایک بڑا کام ہے, اس کے لیے زیادہ حکمت چاہیے, خود انسان کے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے نے یا کسی نوجوان نے آپ سے اللہ سے متعلق ایسے سوال کیے ہوں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیے اور آپ کے ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوئے؟ کیے ہیں. ایسے سوال ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں, اور ایسے سوالوں کا برا ماننا علاج نہیں ہے, ایسے سوالوں کو دبا دینا بھی علاج نہیں ہے, بلکہ ایسے سوالوں کو اطمینان اور تسلی سے سن کے ان کا ایک تشفی بخش جواب دینا, اور وہ جواب مطلب اس کے لیے اس کی مینٹرنگ کرنی پڑے گی, اس کی سمجھ کو ایک الگ لیول پہ اوپر لانا ہوگا تاکہ وہ ان سوالوں کو ہینڈل کر سکے. یہ کام مینٹرنگ سے حل ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟